بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام سید ارشد ہے۔ کوانٹی سرونگ کے فری کورس کے سلسلے کی یہ 5ویں ویڈیو ہے۔ آپ ڈرائنگ پڑھنا سیکھ چکے ہیں، آپ کو ایکسکویشن کی کوانٹی نکالنے کا طریقہ اور ریکارڈ مرتب کرنا سکھایا جا چکا ہے۔ ابھی آپ نے بہت سا علم سیکھنا ہے جو کہ آئندہ اقساط میں پیش کیا جائے گا۔ اس ویڈیو میں آپ کو فاؤنڈیشن کنکریٹ اور پلنتھ میں برک ورک کی کوانٹی نکالنا سکھایا جائے گا۔ اب ہم فاؤنڈیشن کنکریٹ کی میئرمنٹ بنائیں گے۔ یہ بلڈنگ کی دیواروں کے نیچے ایکسکویشن میں ڈالی جاتی ہے۔ میں کچھ کنکریٹ کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ یہ ایک گیلا مرکب شروع میں ہوتا ہے جس میں پانی، پتھر کے ٹکڑے اور ریت اور سیمنٹ ملا کر ایک ڈرم میں ڈال کر مشین کے ذریعے گول گول گھمایا جاتا ہے، اور 3 منٹ کے بعد یہ مرکب گیلی حالت میں تیار ہو جاتا ہے۔ آدھا گھنٹے کے بعد یہ مرکب سخت ہونا شروع ہو جاتا ہے اور پھر پتھر بن جاتا ہے۔ اس کی طاقت کو پانی اور سیمنٹ کی مقدار کم یا زیادہ کر کے تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اس مرکب کو فاؤنڈیشن میں ڈالا جاتا ہے تاکہ بلڈنگ کا وزن زمین پر منتقل کیا جا سکے۔ اس کی چوڑائی دیواروں سے زیادہ رکھی جاتی ہے تاکہ دیواروں کا وزن زیادہ حصے پہ منتقل کیا جا سکے جتنا زمین برداشت کر سکے۔ زمین کی قوت برداشت کا اندازہ کرتے ہوئے کنکریٹ فاؤنڈیشن کی چوڑائی رکھی جاتی ہے۔ یہ حساب کتاب علیحدہ ایک شعبے میں کیا جاتا ہے جس کا ذکر یہاں مقصود نہیں ہے، آپ کو مختصراً بتایا گیا ہے۔ کوانٹی سرویئر کا سب سے زیادہ تعلق بلڈنگ اور اس کے مختلف اجزاء کی میئرمنٹ یعنی پیمائش سے ہوتا ہے۔ پیمائش شروع کرنے سے پہلے کمرے کی ڈرائنگ پڑھی جاتی ہے۔ کمرے کی 4 دیواریں ہوتی ہیں اور ہم ہر 2 دیواریں اور ان کی فاؤنڈیشن علیحدہ علیحدہ لیتے ہیں۔ ان کو شارٹ وال اور لانگ وال کہا جاتا ہے۔ ان کی لمبائی، چوڑائی اور اونچائی ڈرائنگ سے لی جاتی ہے۔ بلڈنگ کے ہر جزو کی پیمائش علیحدہ ہی لی جاتی ہے، یعنی پہلے ایکسکویشن، پھر فاؤنڈیشن کنکریٹ، پھر دیواریں، فرش، ستون، چھت وغیرہ، اور پھر دروازے اور کھڑکیاں شمار کی جاتی ہیں۔ اس طرح دیواروں کے نیچے فاؤنڈیشن کی پیمائش بنائی جاتی ہے۔ فاؤنڈیشن کے بھی 2 سیٹ ہوں گے، ایک لمبا اور ایک چھوٹا، یعنی لانگ فاؤنڈیشن اور شارٹ فاؤنڈیشن۔ اچھی ڈرائنگ میں فاؤنڈیشن پلان بھی بنا ہوتا ہے، اس لیے لانگ فاؤنڈیشن کی پیمائش ایک سرے سے دوسرے سرے تک لیں، اور اس طرح شارٹ فاؤنڈیشن کی لمبائی فاؤنڈیشن پلان سے آپ اندر سے اندر لیں گے جیسا کہ اسکیچ میں درج ہے، اور کسی دونوں فاؤنڈیشنوں میں سے کسی کو آپ اوور لیپ نہیں کریں گے۔ اس جگہ میں یہ ذکر کر دوں کہ جیسے ہی کوانٹی لینا شروع کریں تو اس ڈرائنگ میں جہاں جہاں پیمائش نہیں دی ہوئی ان کو جمع اور تفریق کر کے نکال لیں اور ڈرائنگ پر پینسل سے لکھ دیں۔ یہ ایک ایسا سٹیپ ہے کہ جو پہلے ہی کر لینا بہت ضروری ہے، کیونکہ ڈرافٹس مین جو ہیں وہ بعض جگہ اس کی ڈرائنگوں کی پیمائش نہیں لکھتے اور وہ پیمائش کوانٹی سرویئر کو نکالنی پڑتی ہے۔ پلنتھ کے لیے برک ورک کی دیواریں شروع کرتے ہوئے سب سے پہلے سٹیپ بنائے جاتے ہیں۔ ان کا مقصد دیوار کے پھیلاؤ بڑھانا ہوتا ہے تاکہ دیوار کے وزن کو وسیع ایریے پر منتقل کیا جا سکے۔ یہ دیوار کنکریٹ فاؤنڈیشن کے اوپر سے شروع کی جاتی ہے۔ پہلا سٹیپ چوڑا ہوتا ہے اور دوسرے سٹیپ پر کمرے کی دیوار کو کم کر کے 9 انچ یا 13.5 انچ محدود کر دیا جاتا ہے۔ اگر کمرے کی دیوار 9 انچ کی ہو تو پہلا سٹیپ 13.5 انچ کا ہوگا اور دوسرا سٹیپ 18 انچ کا ہوگا۔ اس طرح ڈیزائن کے مطابق سٹیپس بنائے جاتے ہیں۔ اور آپ یہ نوٹ کریں کہ کمرے میں جو دیوار کی لمبائی ہے سٹیپس کی وجہ سے اس میں اضافہ ہوگا، کیونکہ اوپر سے پہلے سٹیپ پر 2.25 انچ ایک طرف اور 2.25 انچ دوسری طرف اضافہ ہوگا، یعنی دیوار کی لمبائی
میں پہلے سٹیپ پر 4.5 انچ اضافہ ہوگا، اس لیے دیوار کا سٹیپ والا حصہ آپ کو لمبا لینا پڑے گا۔ یہ تو لانگ وال کا حساب ہوگا۔ شارٹ وال کیونکہ اندر سے اندر لینی ہوگی، اب شارٹ وال کی لمبائی اسی لحاظ سے کم ہوتی جائے گی، یعنی پہلے سٹیپ کی لمبائی کمرے کی دیوار کی لمبائی سے 4.5 انچ کم ہوگی، اور دوسرے سٹیپ پر کمرے کی چوڑائی کے لحاظ سے 4.5 انچ، یعنی ایک طرف، اور 4.5 انچ دوسری طرف کم کرنا ہوگا، یعنی دوسرے سٹیپ کی لمبائی 9 انچ کم ہو جائے گی۔ سکیچ سے یہ معاملہ مزید واضح ہو جائے گا۔ آپ نے وال فاؤنڈیشن اور پلنتھ کا برک ورک میئر کرنا سیکھ لیا ہے۔ آئندہ آپ کو ڈی پی سی اور فرش اور سپر سٹرکچر کی دیواریں پیمائش کرنا سکھائی جائیں گی انشاءاللہ۔ اب آئندہ ویڈیو نمبر 6 میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ آخر میں اسٹوڈنٹ سے گزارش ہے کہ اگر یہ ویڈیو آپ کے علم میں فائدے کا باعث بنی ہے تو اس کو لائک اور سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو آئندہ ویڈیو کی اطلاع ملتی رہے۔